ان کی بابت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث میں متابعت نہیں کی جاتی۔ حافظ ابو الفتح الازدی فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو بھی اس کا صحیح مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔ ایسی آیات کے مطلب رسول اللہ کو بذریعہ جبریل علیہ السلام معلوم کرا دیے جاتے تھے۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے جو معنی بیان فرمائے ہیں اس کا ماحصل بھی یہی ہے، اور یہی معنی صحیح بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا علم محض اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا علم علماء کو ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جن کے معنی اور مطلب اس طرح واضح ہیں کہ کسی کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ تفسیر کی اقسام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کلام عرب سے معلوم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس کی جہالت میں کوئی معذور نہیں۔ نمبر 3، جسے ذی علم لوگ جان سکتے ہیں۔ نمبر 4، جسے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتے۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس بارے میں مروی ہے لیکن اس کی اسناد میں کلام ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کا نزول 4 طریق پر ہوا ہے۔ نمبر 1، حلال و حرام کی آیات جن سے اگر کوئی ناواقف رہا تو اس کا کوئی عذر قیامت کے دن کام نہ آئے گا۔ نمبر 2، جسے عرب بیان کریں۔ نمبر 3، جو ذی علم جان سکے۔ نمبر 4، متشابہ آیات جن کا حقیقی علم بجز ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ جو لوگ اس کو جاننے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں محمد ابن صائب کلبی ہیں، وہ متروک الحدیث ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے موقوف روایت کیا، یعنی عبداللہ بن عباس کے قول کو مرفوع حدیث سمجھ لیا ہو، واللہ اعلم۔ اب قرآن کریم کے متعلق چند ضروری معلومات سماعت کریں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ حج، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ رحمان، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، اور سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ زلزال اور سورہ نصر، یہ سب صورتیں تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی تمام صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی آیتیں 6000 ہیں، اس سے اوپر اختلاف ہے، بعض تو اس پر زیادہ نہیں بتاتے، بعض 204 آیتیں 6000 سے زائد بتاتے ہیں، بعض 214 آیتیں، بعض 219، بعض 225، بعض 226۔ قرآن شریف کے کلمات کی نسبت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70439 کلمات ہیں۔ حروف کی گنتی کی بنسبت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کل قرآن شریف کے حروف 3,21,180 ہیں۔ فضل ابن عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل حروف 3,33,015 ہیں۔ حجاج نے اپنے زمانے میں قاریوں، حافظوں اور کاتبوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ قرآن کریم کے حروف کی گنتی کر کے مجھے بتاؤ، تو سب نے حساب کر کے بالاتفاق کہا کہ 3,40,740 حروف ہیں۔ پھر حجاج نے کہا اچھا حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن شریف کہاں ہوتا ہے؟ تو حساب سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف میں وَلْيَتَلَطَّفْ کی فا پر ٹھیک آدھا قرآن ہوتا ہے، اور سورہ براءت کی 100 آیتوں پر قرآن کریم کا پہلا تہائی حصہ حروف کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے، اور دوسری تہائی سورہ شعراء کی 16 آیت کے سرے پر یا 101 آیت کے سرے پر ختم ہوتی ہے، اور تیسری تہائی آخر تک۔ اور اگر منزلوں کا شمار کیا جائے یعنی قرآن کریم کو 7 منزلوں پر تقسیم کیا جائے تو پہلی منزل صدہ کی دال پر ختم ہوتی ہے جو اس آیت میں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ، اور دوسری منزل حبطت کی تا پر ختم ہوتی ہے جو سورہ اعراف کی آیت اولئک حبطت میں ہے، اور تیسری منزل اکولوها کے آخر الف پر جو سورہ رعد میں ہے، اور چوتھی منزل جعلنا کے الف پر جو سورہ حج کی آیت جعلنا من سکن میں ہے، اور پانچویں منزل مؤمنہ کی ہا پر جو سورہ احزاب میں آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ میں ہے، اور چھٹی منزل السوء کی واو پر جو سورہ فتح کی آیت الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْء میں ہے۔
اور 7ویں منزل قرآن کے اختتام پر ہے۔ ابو محمد سلام الحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم نے 4 مہینے کی متواتر محنت سے یہ سب باتیں معلوم کر کے حجاج ابن یوسف الثقفی کو بتائیں۔ حجاج کا معمول تھا کہ ہر رات پاؤ قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ اس لحاظ سے پاؤ قرآن سورہ انعام کے خاتمے پر ہوتا ہے اور آدھا سورہ کہف کے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کی تا پر اور پونا سورہ زمر کے خاتمے پر اور پورا اختتام قرآن پر۔ شیخ ابو عمرو الدانی نے اپنی کتاب البیان میں ان باتوں میں بھی اختلاف نقل کیا ہے۔ رہے قرآن شریف کے پڑھنے کے اعتبار سے حصے اور اجزاء تو مشہور تو 30 پارے ہیں، اور ایک حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن کریم کو 7 منزلیں کر کے پڑھنے کا بیان ہے۔ سورت کے لغوی معنی۔ سورہ کے لفظی بحث کے بیان میں بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے معنی علیحدگی اور بلندی کے ہیں۔ چنانچہ نابغہ کے ایک شعر میں سورت کا لفظ اس معنی میں آیا ہے، تو اس کا معنی قرآن کی صورتوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ گویا قرآن کا پڑھنے والا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرافت اور اونچائی کے معنی میں ہے، اسی لیے شہر پناہ کو عربی میں سور کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ برتن میں جو حصہ باقی رہ جائے اسے عربی میں اسارہ کہتے ہیں، اور سورہ کا لفظ اسی سے لیا گیا ہے۔ چونکہ سورہ بھی قرآن کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہوتی ہے، حمزہ کی تخفیف کر دی گئی، پھر حمزہ کو واو سے بدل دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ کے معنی تمام و کمال کے ہیں۔ پوری اونٹنی کو عربی زبان میں سورہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح قلعے کو عربی میں اس لیے سور کہتے ہیں کہ محلوں اور گھروں کا احاطہ کر لیتا ہے اور انہیں جمع کر لیتا ہے، اسی طرح چونکہ آیتوں کو سورت جمع کر لیتی ہے اور ان کا احاطہ کر لیتی ہے، اس کو بھی سورہ کہتے ہیں۔ سورت کی جمع سورن آتی ہے، اور کبھی سوراتن اور سوراتن بھی آتی ہے۔ آیت کے لغوی معنی۔ آیت کو آیت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت کے لفظی معنی علامت اور نشان کے ہیں۔ چونکہ آیت پر کلام ختم ہوتا ہے اور اول آخر سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے اسے آیت کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی آیت علامت اور نشان کے معنی میں ہے۔ ارشاد ہے ان آیت ملکی ہی، یعنی اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہوگی۔ اسی طرح نابغہ کے شعر میں بھی آیت اسی معنی میں ہے، اور آیت کے معنی جماعت اور گروہ کے بھی آتے ہیں۔ عرب کے شعروں میں یہ لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے، چونکہ آیت بھی حروف کی ایک جماعت اور گروہ ہے، اس رعایت سے اسے بھی آیت کہتے ہیں۔ اور آیت کے معنی عجب کے بھی ہیں، چونکہ یہ عجیب چیز ہے، معجزہ ہے، تمام انسان اس جیسی بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے بھی اسے آیت کہتے ہیں۔ سیبویہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیتن تھا، جیسے اکمتن اور شجرتن، پہلی یا عربی کے قاعدے کے مطابق الف بن گئی۔ کسائی کا قول ہے کہ آیت کی اصل آیتن تھی، جیسے آمینتن، یا الف ہو گئی اور التباس کی وجہ سے گر گئی۔ فرا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایتن تھا، پھر تجدید کی وجہ سے الف بدل دیا گیا، آیتن ہو گیا۔ آیت کی جمع آیون، آیاون اور آیاتن آتی ہے۔ کلمے کی تشریح۔ کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو، کبھی تو اس کے 2 ہی حروف ہوتے ہیں، جیسے ما اور لا اور لہو وغیرہ، اور کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 حروف ایک کلمے میں ہوتے ہیں، جیسے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اور أَنُلْزِمُكُمُوهَا اور فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور کبھی ایک ہی کلمے کی ایک آیت ہوتی ہے، جیسے والفجر اور والضحى اور والعصر، اور اسی طرح الف لام میم اور طه اور یاسین اور حامیم کوفیوں کے قول ہیں، اور حامیم عین سین قاف ان کے نزدیک 2 ہیں، اور ان کے سوا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمے نہیں بلکہ صورتوں کے شروع ہیں۔ ابو عمرو الدانی فرماتے ہیں کہ ایک کلمے کی آیت قرآن کریم میں سوائے مدھامتان کے جو سورہ رحمان میں ہے اور کوئی نہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے سوا عجمی ترکیب تو قرآن میں ہے ہی نہیں، البتہ کچھ عجمی نام ہیں جیسے ابراہیم، نوح، لوط، اور اختلاف کیا ہے
کہ کیا قرآن میں اس کے سوا بھی کچھ عجمی ہے؟ تو باقلانی اور طبری نے تو صاف انکار کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ عجمیت کے مطابق جو ہے وہ حقیقت میں عربی ہی ہے، لیکن موافقت ہے۔